جی دوستو، ہم اس وقت یسوع مسیح منسٹری پاسٹر لطیف شاد کے چرچ میں پہنچ چکے ہیں۔ تو بھائی صاحب سامنے تشریف فرما ہیں، تو آئیں ہم ان سے ملتے ہیں۔ پادری صاحب، مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ مسیح میں آپ کی بھی سلامتی ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، ٹائم دیا، اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ کی منسٹری کے لیے، فیملی کے لیے۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور آپ کی ساری خدمت کے عوض میں جو آپ اس روئے زمین پر جو آپ نے عہد کیا ہے کہ آپ نے خدا کی منادی کرنی ہے، اس کے عوض میں پروگرام تلاش ہے گواہی کی طرف سے، ٹیم کی طرف سے ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور یہ چھوٹا سا تحفہ جو ہار کی صورت میں ہے وہ آپ کی خدمت کے عوض میں جو ہے وہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ خداوند سر آپ کو برکت دے، خدا بڑی برکت دے۔ اور پاسٹر جی، آپ کے سارے رویا کے لیے، خداوند کے اس بڑے کام کے لیے جو آپ تلاش ہے گواہی کی، اس بڑے بوجھ کے ساتھ آپ خادمین کے پاس جاتے ہیں، میں بھی آپ کا نہایت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھی آپ پر، یسوع مسیح منسٹریز کراچی پاکستان کے بھی آپ پر آپ کا ہمارے لیے آنا باعث برکت، باعث خوشی، باعث مسرت ٹھہرا۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ خداوند آپ کو بھی برکت دے، خداوند آپ سب کو بھی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ ہلیلویہ۔ مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ تمام عزیز بہنوں بھائیوں کو پادری جوائس جیون کا سلام قبول ہو، اور خدا کا فضل، خدا کا رحم جو ہے وہ ہمیشہ آپ کی زندگیوں پہ جاری رہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر روز گائے بگائے جو ہیں خدا کے مختلف خادموں کے پاس جا کر ہم ان کی گواہیوں کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور پروگرام تلاش ہے گواہی کو جو ہے آپ تک لے کر آتے ہیں، تاکہ آپ خدا کے خادموں کی گواہی کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ تو آج ہم یسوع مسیح منسٹری کے چرچ میں، جس کے پاسبان پاسٹر لطیف شاد صاحب ہیں، ان کے پاس موجود ہیں، اور جلد ہی میں آپ سے ان کی گفتگو کراؤں گا، اور ہم ان کی گواہی کو سنیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے خداوند کو قبول کیا، اور وہ کس طرح سے وہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ آج بہت سارے خدا کے خدام، بہت سارے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ایسے ہیں جو بہت ساری مشکلات کا شکار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کی راہوں پر چل رہے ہیں اور اس کے کام کو کیے جا رہے ہیں۔ اس کی الفت میں دکھ اٹھایا کرو، اس کی الفت میں دکھ اٹھایا کرو۔ اے صادقو، تم نہ گھبرایا کرو، جان رکھو کہ وہ ہے ساتھ تمہارے، اس ایمان میں بڑھتے جایا کرو، اس کی الفت میں دکھ اٹھایا کرو۔ یسوع مسیح نے بھی عزیز بہنوں اور بھائیوں کٹھن راہوں پر چل کر، مشکل راہوں پر چل کر مجھے اور آپ کو نجات دی ہے۔ تو بنا تاخیر کیے ہوئے آئیں ہم ملتے ہیں خدا کے ممسوح، خدا کے خادم پاسٹر لطیف شاد صاحب سے۔ تو آئیں ہم، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم یسوع مسیح منسٹری میں پاسٹر لطیف شاد صاحب کے پاس موجود ہیں، تو آئیں ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ بھائی صاحب، مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی سلامتی ہو۔ بھائی صاحب، کیسا لگ رہا ہے کہ آج پروگرام تلاش ہے گواہی کی جو ٹیم ہے وہ کیمرے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے چرچ میں یہاں پر موجود ہے؟ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ بہت اچھا فیل کر رہے ہیں، بہت ہی زبردست ٹاپک ہے تلاش ہے گواہی کی، اور میرا دل نہایت خوشی سے شادمان ہے پاسٹر جوائس جیون، آپ سے، آپ کی پوری ٹیم سے، اور آپ کے چینل کے توسط سے لوگ برکت پا رہے ہیں، لوگ تلاش ہے گواہی کے بارے میں، خادمین کی ان ساری گواہیوں کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں۔ تو اس کا میں جتنی بھی شکر گزاری آپ کی اور خداوند اپنے خدا کی، جو خدا نے بوجھ آپ کو دیا ہے، خداوند کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ آمین آمین۔ خداوند آپ کو بھی بھائی صاحب برکت دے۔ اچھا بھائی صاحب، ایک بڑا کویسچن ہے، اکثر میں یہ خدا کے خادمین سے جو ہے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے خدمت کو کیوں اختیار کیا؟ آپ نے کوئی اور پیشہ نہیں اختیار کیا؟ آپ نے بائبل سنانا کیوں پسند کیا؟ اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ کوئی خاص کالنگ تھی آپ کے لیے خدا کی؟ جیسے خدا کے بہت سارے خادم ہیں، بائبل مقدس بھی یہ بتاتی ہے کہ سیموئیل نبی جب چھوٹا ہی تھا تو وہ ایلی کاہن کے پاس ہیکل میں چھوڑا گیا، اور خدا اسے پکارتا ہے لیکن اسے خدا کی آواز کی پہچان نہیں ہے۔ وہ جو ہے بار بار جو ہے ایلی کاہن کے پاس چلا جاتا ہے، لیکن ایلی کاہن جو ہے وہ پرانا کاہن تھا، ہیکل میں خدمت کیا کرتا تھا، اور اس نے اس سے سیموئیل سے کہا، چھوٹے سیموئیل کو یہ کہا کہ اگر اب وہ تجھے پکارے تو کہنا فرما تیرا بندہ سنتا ہے۔ تو پاسٹر صاحب، ہم کس طرح سے خدا کی آواز کو آپ نے سنا؟ اپنے ہمارے دیکھنے والوں کو، ہمارے پیاروں کو جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں، ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی گواہی کو جو ہے وہ سنیں۔ آپ نے کس طرح سے مسیح کو قبول کیا، کب کیا، اس کا کوئی خاص وجہ تھی، یا آپ کی ڈیزائر تھی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار ہمیں کوئی کام نہیں مل رہا، یا ہم کام کرنا نہیں چاہتے تو ہم بائبل سنانا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ آج بہت سارے خادم کر بھی رہے ہیں؟
کیا بائبل میں لکھا ہے کہ بلائے ہوئے بہت ہیں لیکن برگزیدہ جو ہیں وہ تھوڑے ہیں؟ تو ہمارے دیکھنے والوں کو ضرور اپنی گواہی جو ہے وہ بتائیں۔ جی بالکل، میں سب سے پہلے تو خدا یسوع مسیح ناصری کی وہ جو بات، ان کے جو کلمات، ان کی وہ جو ایک ان کی طرف سے جو ان کی ایک دلی خواہش کہہ لیں، یا ان کا ایک ان کے منہ سے نکلا ہوا وہ کلام جو انہوں نے کہا کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ ہاللویہ۔ تو ہم لوگ، میں اپنی حوالہ سے یہ بات کہوں گا، میں اوروں کی بات نہیں کرتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خداوند کے منصوبہ میں تھا اور خداوند نے مجھے ایک دم سے پاسٹوریل خدمت میں لے کے نہیں آیا۔ صحیح۔ میں بلکہ چاہوں گا کہ جتنے بھی آج خدمت گزاری کا بوجھ رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، یا خدمت گزاری میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو آج کی گواہی ان تمام میرے بہن بھائیوں سے ہوگی کہ وہ ضرور اس گواہی کو آخر تک سنیں کہ میری زندگی میں خداوند نے کیسے بڑا کام کیا۔ اور جب میں نے یہ بات کہی کہ کیونکہ میں نے نہیں کہی، یسوع نے کہا کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، تو میرا چناؤ جو ہے وہ خدا یسوع مسیح ناصری کی طرف سے ایک ایسے موڑ پر ہوا کہ میں خداوند یسوع مسیح ناصری، ٹھیک ہے مسیحی گھرانہ میں ہم پیدا ضرور ہوئے ہیں، اور لیکن مسیح کے حوالہ سے مسیح کو جاننا، پہچاننا، اس میں اس طرح سے آگے بڑھنا، اس کی خدمت گزاری، اس میں اتنی کو خاص جان پہچان نہ تھی۔ لیکن میں دنیاوی طور پر اپنے تھوڑا سا بتانا چاہوں گا، جو میرے پاس ایک گفٹ، جو ایک توڑا تھا خداوند کا اس وقت، وہ توڑا میں گائیکی کے لحاظ سے کافی اچھا کہوں یا کیسا بھی کہوں، لیکن یہ ہے کہ گا لیتا تھا، سر میں تھا اور سمجھتا تھا تال سر کو، تو لیکن میں کوئی ورشپر نہیں تھا۔ ہم نے اپنا ایک البم کیا ہوا تھا مسیحی گیتوں کا، جس میں گیت بھی تھے، زبور بھی تھے، اور ان زبوروں اور گیتوں کو جو ہے وہ ہم نے ریکارڈ کر کے رکھ دیا تھا اس وقت جتنے لوگوں نے سنا تھا۔ بٹ میں ایسے کرتے کرتے جو ہے وہ جب خداوند، یعنی کہ یہ ہمارا پروگرام ہے گواہی کی تلاش ہے گواہی کی، ٹھیک ہے نا، تو اسی طرح سے جب میں نے خداوند کو تلاش کرنا شروع کیا تو چرچز میں پھر جانا شروع ہوا۔ تو ایک چرچ میں جب میں گیا تو وہاں کے پاسبان کو جو ہے، میں شارٹ کروں گا بہت زیادہ میری لمبی گواہی نہ ہو، تاکہ ہم نے اور بھی چیزوں کو پھر ڈسکس کرنا ہے۔ تو اس خادم کو یہ تھا کہ یہ جو ہمارے چرچ میں جو نیولی جنہوں نے جوائن کیا ہے، لطیف شاد، یہ کوئی بڑے اچھے ورشپر ہیں، کیونکہ انہوں نے میرے گیت سنے تھے جو ریکارڈڈ تھے، وہ ہم نے ویسے ریکارڈ کرائے تھے ایز اے ورشپ میں، یا اس میں نہیں تھا بالکل بھی۔ میں نے بتایا کہ میں یسوع کی پہچان میں بالکل آپ زیرو بھی کہہ سکتے ہیں، مسیح گھرانہ میں ضرور پیدا ہوا تھا۔ تو اس طرح سے کرتے کرتے جب ان کے چرچ میں ایک ورشپر، جو کہ ان کے چرچ میں ورشپ کو لیڈ کیا کرتا تھا، خدا نے اس وقت اس ورشپر کو جہاں سے وہ آتا تھا اس کو روک دیا، اور پاسٹر جی کو، جو کہ ان کے دل میں خدا نے ڈالا کہ بھائی آپ یعنی کہ لطیف شاد کو کہو کہ جب تک وہ نہیں آتے تو ایک دو گیت، یا جب تک وہ نہیں آتے ورشپ کریں۔ اور وہ میرے لیے ایک ایسی چیز تھی کہ میں نے بتایا کہ میں دنیاوی طور پر تو اپنے آپ میں سمجھتا تھا کہ میں بڑا اچھا گائک ہوں، بٹ خداوند کی ورشپ کیا ہوتی ہے، میں بالکل آنیسٹلی اسپیکنگ بتا رہا ہوں، مجھے ورشپر ورڈ بھی نہیں پتا تھا کہ ورشپر ہوتا کیا ہے، ورشپر کی رسپانسبلٹی کیا ہے، ورشپر خدا کی نظر میں ہے کیا، مجھے بالکل کچھ نہیں پتا تھا۔ اور سامنے آ کر اس طرح سے خدا کے جو ڈائس ہے وہاں پر آ کر آپ خدا کے سامنے، آپ خداوند کے لوگوں کے سامنے ورشپ کریں۔ تو جب وہ خادم میرے پاس آیا تو اس نے کہا ڈونٹ وری، کوئی مسئلہ نہیں، اگر وہ نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، ہمارے پاس ایک بندہ ورشپر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ میرے پاس آیا، میں بھی کلیسیا میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ بیٹا آپ ایک گیت یا دو گیت جس طرح سے بھی ہے وہ آپ ہمارے ساتھ گائیں، اور ہم سب مل کر آپ کے ساتھ گائیں گے۔ تو میں ایک دم سے ڈر گیا، میں نے کہا فرسٹ ٹائم تھا آپ کے لیے کہ مجھے موقع مل رہا ہے، فرسٹ ٹائم تھا بالکل۔ میں نے کہا پاسٹر جی نمبر 1 تو یہ ہے کہ میں آؤٹ آف پریکٹس ہوں، اور سیکنڈلی یہ کہ مجھے نا ڈائس پہ کھڑے ہو کے ورشپ کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے، تو میرے لیے مشکل کام ہے۔ تو خیر پاسٹر جی نے کہا آپ ہمت کرو بیٹا، میں نے کہا نہیں پاسٹر جی میں معذرت چاہتا ہوں۔ وہ پھر جا کے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے، کلیسیا کسی بھی طرح سے کر کے اس ٹائم کو جو 1 گھنٹے کی ورشپ ہوتی ہے تو اس کو اس ٹائم کو پاس کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد پاسٹر جی پھر میرے پاس آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ بیٹا ہمت کرو، آپ کوئی بھی زبور، حالانکہ میں نے اس وقت زبور 22 بھی ریکارڈ کروایا ہوا تھا،
تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بیٹا وہی گا لو، ہم آپ سب آپ کے ساتھ مل کر گائیں گے. تو میں نے ان کو کہا کہ پاسٹر جی میری ہمت نہیں ہو رہی، تو آپ مہربانی کریں مجھے بار بار انسسٹ نہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ چلو خیر کوئی بات نہیں. پھر جا کے وہ بیٹھ گئے. کچھ ٹائم گزرا تو اس کے بعد انہوں نے آ کے مجھے پھر کہا، تیسری بار جب انہوں نے مجھے آ کے کہا تو حسب معمول، کیونکہ جب ایک بندہ شخص، کوئی بھی شخص جب اپنی جان چھڑانا چاہ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، بار بار اس کو جب چیز کہی جاتی ہے تو وہ پھر اس کا موڈ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے، ہائپر کو اس میں آ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں شاید خدا کی بھی مرضی تھی آج کے آپ جو ہیں وہ سامنے آ کر گائیں. بالکل بالکل. تو میں نے جب وہ تیسری بار میرے پاس آئے تو میں نے ان کو بڑے ہارش لفظوں میں کہا، غصے میں کہا میں نے ان کو کہ پاسٹر جی آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھ کر عبادت اٹینڈ کروں یا میں چلا جاؤں یہاں سے؟ تو انہوں نے میرے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا، کیونکہ میں بیٹھا ہوا تھا نیچے، وہ کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں بیٹا آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا، تو خداوند آپ کو برکت دے. خیر وہ جا کے اپنی سیٹ پر بیٹھے تو انہوں نے پریزائڈر کو اشاروں میں کہہ دیا تھا کہ دعا کروائیں. دعا جیسے اسٹارٹ ہوئی تو خداوند کی کالنگ، جیسے خداوند نے کہا کہ تم نے نہیں، میں نے تمہیں چن لیا ہے، بٹ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے مجھے چنا ہوا ہے. تو میں نے جب آنکھیں، میں نے بھی دعا کے سب کے ساتھ مل کر دعا میں آنکھیں بند کی. جیسے میں نے آنکھیں بند کی تو لٹرلی جیسے خدا مجھ سے بات کر رہا ہے، بات نہیں کر رہا بلکہ مجھے تنبیہ اور مجھے نصیحت اور مجھے کوڑے اور مجھے لعن طعن کر رہا تھا کہ میں نے تجھے ایک توڑا دیا ہے. کس چیز کا؟ میں نے تجھے آواز دی ہے، گلا دیا ہے، سر دیا ہے، اور تجھے ان چیزوں کو سمجھنے کی، یعنی کہ میں نے تجھے روح بھی دی ہے. آج میرے لیے یا میرے گھر میں مجھے چاہیے کہ تو ورشپ کرے، تو مجھے جلال دے. تو اس میں تو انکار کر رہا ہے. تو وہ آواز جب میرے کانوں میں پڑی تو میں اتنا زار زار رونے لگ گیا، ٹوٹ گیا، سختی بالکل ٹوٹ گیا میں. اور میں نے خداوند سے پھر اسی وقت ہی معافی مانگی. میں نے کہا خداوند آج کے بعد میں اگر گاؤں گا تیری حمد و ستائش کے گیت گاؤں گا. خداوند میری زندگی میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اب تیری مرضی کے مطابق ہوگا، تیرے کلام کے مطابق ہوگا. اب آج کے بعد میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھ میں بڑھوں گا. دنیا میں اب ٹھیک ہے تو مجھے جس طرح سے بھی لے کے چلتا ہے، بٹ اب میں تجھ میں بڑھنا چاہتا ہوں، تو تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. جب اس طرح کے وعدے پیما کیے اور میں نے خداوند سے کہا کہ اب اگر خدا کا خادم میرے پاس آیا تو میں اس سے کہوں گا کہ میں تیار ہوں، اب میں چاہے جیسا بھی کہوں. تو خیر وہ دعا بھی میں کر رہا تھا تو اتنے میں دعا ختم ہوئی تو ایک دم سے جو ورشپر تھا، جیسے میری آنکھیں کھلی تو وہ ورشپر جو ہے نا اپنی جگہ پر کھڑا ہوا تھا. وہ جب کھڑا ہوا میں نے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ اب پاسٹر جی میرے پاس نہیں آئیں گے. تو خیر میں خدا سے وعدہ کر چکا تھا. میں سب سننے والوں کو یہ کہوں گا، آپ جب خدا کے ساتھ کسی بھی بات میں وعدہ کرتے ہیں، بے شک وہ حالات، وہ واقعات، وہ چیز تبدیل ہو گئی ہو، لیکن خداوند آپ کو جو خداوند نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے اور اگر آپ اس کا چلاؤ ہیں تو اس میں خداوند کی پھر نگاہ آپ پر رہتی ہے، آپ کے اس وعدے پر، آپ کی اس دعا پر جو خداوند آپ سے چاہتا ہے. تو پھر اس طرح سے کر کے جو ہے وہ میٹنگ کا باقی حصہ چلا، کلام ہوا، عبادت ختم ہوئی. تو خادم خیر میرے پاس آیا اور عبادت کے بعد میں بھی ان سے ملا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا ڈونٹ وری، کوئی بات نہیں اگر آج آپ نے نہیں گایا تو، بلکہ میں نے ان کو خود اپنے گلے کے ساتھ لگایا اور میں زار زار پھر رویا. میں نے کہا کہ پاسٹر جی آج ایسا ہوا ہے، خداوند نے چاہتا میری زندگی میں ایسا لمحہ کبھی نہیں آئے گا کہ میں خداوند کی کسی خدمت کے لیے، کسی بھی خدمت کے لیے میں انکار کروں یا اپنے آپ کو پیچھے کروں. تو انہوں نے کہا کہ ویل ڈن بیٹا، زبردست، بس اب آپ نے، میں نے آپ کو سنا ہوا ہے، آپ بہت اچھا گاتے ہو، ٹھیک ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ اگر نہیں گا سکتے، اور یہ واقعی جگہ ایسی نہیں ہے. ہم خادم سم ٹائم، اب میں بھی خدمت میں ہوں، خادم ہوں، تو اس لیے اس بات کو کہنا چاہوں گا، سم ٹائم خادم کسی مجبوری کے تحت اس وقت کے لطیف شاد کی طرح کو، یعنی کہ جو بالکل گرا ہوا شخص، اس کو بھی یہاں کھڑے کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس خادم کا نہیں بلکہ خدا کا منصوبہ ہوتا ہے. اس بات کو تمام سننے والوں کو میں چاہوں گا کہ وہ اس بات کا دھیان رکھیں. خادم کی وہ مجبوری اس وقت خداوند نے بنائی، اور اس وقت اگر میں نہ ٹوٹتا تو آج آپ کے سامنے ایک پاسٹر کی صورت میں، ایک خادم کی صورت میں آپ کے سامنے آج میں اپنی گواہی کو شیئر نہ کر رہا ہوتا. اور اس طرح سے پھر میں جب عبادات ہوتی تو پاسٹر جی نے مجھے فریڈم دے دیا تھا کہ آپ عبادت میں ایک گیت تیار کر کے آئیں. ایک گیت جب میں نے تیار کرنا شروع کیا، یہاں پر بھی تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ جتنے بھی سننے والے ہیں
اس بات کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب خداوند کے لیے آپ استعمال ہوتے ہیں تو سب سے جو بڑی چیز ہے، میں خدا کے کلام میں سے ایک ورس کو کوٹ کروں گا کہ خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تو وہ وقت پر کیا کرے گا، تمہیں سر بلند کرے گا۔ میں جب خداوند کو وہ میرا لمحہ تھا جب میں نے خداوند کے ساتھ عہد و پیمان کیا، اس کے بعد پھر میں نے ایک گیت کیا، میں 1 سے 2 پہ آیا، 2 سے 3 پہ آیا، 3 سے 4 پہ آیا، اور اس طرح سے کرتے کرتے پوری ورشپ کو میں لیڈ کرنے لگ گیا۔ اور لیڈ کے ساتھ ساتھ خداوند نے مجھے پھر، میں جب خداوند کے ساتھ خداوند کی فروتنی میں بڑھتا جا رہا تھا تو پھر خداوند نے مجھ پہ اپنا بڑا فضل کیا۔ اس میں میری اپنی کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ جس پہ میں کوئی فخر کروں، میرا فخر صرف میرا مسیح ہے اور اس کا وہ چناؤ ہے جس کی اس نے کہا کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ تو اسی چرچ میں میں نے جو ہے پھر وہ میٹنگ لیڈ کرنا شروع کی، اسی چرچ میں میں یوتھ کا لیڈر بن گیا۔ اسی طرح سے کر کے میں سنڈے اسکول کی وہ ایک جو ٹیم تھی اس کو بھی لیڈ کرنے لگ گیا، پورے چرچ مینجمنٹ کی جو تھی مینجمنٹ اس کو لیڈ کرنے لگ گیا۔ اس طرح سے کرتے کرتے خدا نے پھر مجھے کلام کے لیے اسی چرچ میں استعمال کیا، خادم کے میں زیر سایہ 7-8 سال میں نے گزارے ان کی فرما برداری میں، آج بھی ان کی فرما برداری میں ہے۔ تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ کبھی ان کے ساتھ سخت کلامی، بد کلامی، بد نیتی کبھی ایسا موقع نہیں آیا، اور خداوند سے دعا گو ہے کہ جب تک زندوں کی زمین پر ہے، کیونکہ میں اس بات کو سمجھا ہوں۔ ایک بات اور کہنا چاہوں گا، جب آپ خداوند کو سرو کرتے ہیں، آپ کوئی بھی خدمت کرتے ہیں، خدمت میں اپنے چرچ میں یہاں پر بھی کھڑے ہو کے کہتا ہوں، خدمت یہ نہیں کہ آپ فرنٹ کی خدمت کرتے ہیں تو ہی آپ خادم ہیں، آپ بے شک پیچھے کھڑے ہو کر آپ لوگوں کی جوتیاں جو اپنے پاؤں سے زمانے کی گند کو اپنے جوتیوں کے ساتھ لے کر آتا ہے، آپ انہی جوتیوں کو آپ اٹھا کر سائڈ پر رکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی خدمت ہے، چرچ میں کرسیاں لگانا، چرچ کی صفائی کرنا، مینجمنٹ کو دیکھنا۔ میں کہتا ہوں کوئی بھی خدمت گزاری جب آپ خداوند کے لیے کرتے ہیں تو پھر خدا کے کلام کی ورس کو میں کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ بھی کرتے ہو یہ جان کر کرو کہ مسیح خداوند کے لیے کرتے ہو۔ ہمارا جب کبھی بھی جو بھی خدمت گزارے، میں تھوڑا سا اس میں اور ساتھ ساتھ کہتا بھی جاؤں گا، خدمت میں ٹھیک ہے لوگ آتے ہیں، آتے بڑی سپیڈ کے ساتھ، جیسے ہم جب اس وقت تھے تو ہم بات کر رہے تھے، آتے بڑی سپیڈ کے ساتھ ہیں، ایک بڑے پیشن کے ساتھ آتے ہیں، ایک بڑے جوش کے ساتھ آتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی رفتار میں سلو ہوتے جاتے ہیں۔ حالانکہ سلو نہیں ہونا ہے بلکہ ہمیں تو خداوند میں اور آگے بڑھتے ہوئے جانا ہے۔ اپنی گواہی میں یہاں پر تھوڑی سی اور ضرور دینا چاہوں گا، میرا وہ وعدہ جو خداوند کے ساتھ تھا، جب میں نے بالکل خداوند کو قریب سے جانا، اس کی آواز کو سنا، میں نے اس کی آواز کا ایکسپیرینس کیا، جیسے آپ نے سیمیول نبی کی بھی بات کا ذکر کیا، تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کسی بھی خدمت میں ہیں، کبھی اپنی اس خدمت سے منہ مت موڑیں، نمبر 1، اور یہ جان کر کریں کہ آپ خداوند کے لیے کرتے ہیں، کسی خادم کے لیے نہیں۔ خادم کی فرما برداری میں آپ ضرور رہیں، کیونکہ یہ بھی خداوند کی طرف سے ہی ہے، کیونکہ اس کی بلیسنگ کا ہونا، اس کا آپ کا شفقت والا ہاتھ ہونا، اس کی محبت آپ پر ہونی، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ اگر کہیں پر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں ہمیں آگے پیچھے کیا جا رہا ہے، میں آپ کو خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں، جو گھر چٹان پر بنا، یہ ورڈز کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، خداوند یسوع کے الفاظ ہیں، جو گھر چٹان پر بنا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ اگر آپ خداوند کی وہ چٹان ہے، آپ وہ ایسا چٹان پر گھر بنایا ہوا ہے تو آپ وہ چھپ نہیں سکتے۔ خادم آپ کو چھپانا چاہے گا، آپ کو روکنا چاہے گا، پر وہ اپنی کسی کوشش میں کامیاب نہ ہوگا۔ آمین آمین آمین۔ بڑی خوبصورت ڈسکس ہو رہی ہے خدا کے ممسوح، خدا کے خادم پاسٹر لطیف شاد کے ساتھ، اور ہم نے ان کی گواہی کو سنا کہ کس طرح سے جب وہ ابھی لڑکپن ہی میں تھے، کم عمری میں تھے، نوجوانی کے عالم میں تھے، جب وہ خدا کے پاس گئے، خدا کی بارگاہوں میں گئے، اور خدا نے انہیں جو ہے اپنے روح کی معموری سے جو ہے وہ ساری سختیوں کو جو ہے، وہ سارے ڈر کو جو ہے وہ ختم کیا، جیسے زبور 173 اور اس کی 28 آیت میں لکھا ہے کہ میرے لیے یہ بھلا ہے کہ میں خداوند اپنے خدا کی نزدیکی کو حاصل کروں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بھی یہ بھلائی کی بات ہے۔ جیسے اب وہ لطیف شاد صاحب جو پہلے ہوا کرتے تھے، جن کی زندگی میں ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا، ٹھیک ہے، وہ اپنا منہ جو ہے وہ خدا کی حضوری میں نہیں کھول رہے تھے، لیکن جب خدا کا روح جنبش کرنا شروع ہوا
تو خدا نے اندر سے ہر طرح کی سختیوں کو، ہر طرح کے ڈر کو، ہر طرح کے خوف کو جو ہے وہ مٹا دیا، اور آج وہ ایک اچھے ورشپر بھی ہیں، ایک اچھے خدا کے ممسوح بھی ہیں، ایک چرچ کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، بہت ساری فیملیز کو جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور مسیح کا پیغام، مسیح کی منادی جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور جا کے اس کا کام کرتے ہیں۔ پاشب خداوند آپ کو کثرت کی برکت دے، اور جیسے کہ آپ ایک اچھے ورشپر ہیں، ٹھیک ہے، اور ضرور میں چاہوں گا کوئی ایک انترا تھوڑا سا کوئی گنگنائیں گے تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی پتہ لگے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ بالکل، پاسٹر عارف روجر کا گیت بہت پیارا گیت ہے اور میرے دل کے بہت قریب گیت ہے۔ ہاللیلویہ۔ گیت تو بہت سارے ہیں دل کے قریب ہیں، بٹ یہ گیت میں ضرور سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ کفارہ میرا تو ہی ہے، سہارا میرا تو ہی ہے۔ فدیہ میرے پاپوں کا تو، تعریف ہو، چھپنے کی تو ہی جگہ، ہاللیلویہ۔ فدیہ میرے پاپوں کا تو، چھپنے کی تو ہی جگہ، آمین۔ راہوں کی تو ہے روشنی، ہو جا بدن کی شفا، مسا سے مجھے بھر دے تو، بھر دے تو، ہاللیلویہ۔ لہو سے مجھے دھو دے تو، مسا سے مجھے بھر دے تو، لہو سے مجھے دھو دے تو، میں تیری راہوں پر چلتا رہوں میرے خدا، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میں تیری راہ پر چلتا رہوں میرے خدا۔ تعریف ہو، ہاللیلویہ، تعریف ہو، تعریف ہو۔ بائبل میں لکھا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، کہ اس کی راہیں جو ہیں وہ خوشگوار راہیں ہیں، بے شک، اور اس کے رستے جو ہیں وہ سلامتی کے رستے ہیں، اور جو انہیں تھامے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے۔ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اسے تھامے رہیں، اسے پکڑے رہیں، اس کی راہوں پر چلتے رہیں، تاکہ ہماری زندگیوں پر اس کا کرم جو ہے وہ جاری رہے۔ پاشا، اس دنیا میں بہت سارے خادمین ہیں، بہت ساری خدمت ہے، تو آپ کے پاس بھی، آپ بھی خادم ہیں، میں بھی خادم ہوں، ہم سب ایک ہی پلیٹ فارم پر چل رہے ہیں، اور ہمارا نشان جو ہے وہ نیا یروشلم کی طرف، آسمان کی بادشاہی کی طرف، ہم یہ آسمان کی بادشاہی کا پیغام جو ہے وہ دنیا کو پھیلا رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آج خدمت کے اندر کیا مسائل ہیں، کیا آپ کے سامنے مشکلات ہیں، کس طرح سے خدمت کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں دیکھیں، خدمت جو ہے وہ جب کی جائے، یا کوئی بھی خدمت کرتا ہے یا کر رہے ہیں، جیسے میں نے کہا خدا کے کلام کی ورس کو رکھا کہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، یہ پرنسپل، یہ خدا کا کلام جب آپ کے اندر اتر جائے گا نا، تو پھر دیکھیں، آپ جب خدمت گزاری کرتے ہیں نا، آپ کو ادھر سے بھی آوازیں آئیں گی، آپ کو ادھر سے بھی آوازیں آئیں گی، آپ کو ادھر سے بھی کھینچا جائے گا، آپ کو ادھر سے بھی کھینچا جائے گا، لیکن آپ جب خداوند کی خدمت گزاری کرتے ہیں تو میں دیکھیں، کیونکہ کلیسیاؤں کی باتیں سنتے ہیں، میں خود بھی ایک کلیسیا کو رن کرتا ہوں، صحیح۔ میں نے بتایا کہ میں کس طرح سے خدمت گزاری میں آگے بڑھا، تو ان تمام لوگوں کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ مت نگاہ کریں، آپ کو جس کام کے لیے خداوند نے چنا ہے، نمبر 1 وہ آپ پر ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ چیز بڑی ضروری ہے، جو کہ ہم، کیونکہ آج خدمت جو ہے وہ شوقیہ بھی ہو رہی ہے، معذرت کے ساتھ شوقیہ خدمت کا بلکہ ریشو آج زیادہ ہے۔ خداوند کے چناؤ اور خداوند کی مرضی کے مطابق، اس کے پلان کے مطابق جو خدمت گزاری ہے وہ کم ہے، اور کلام میں بھی لکھا ہے کہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں، برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ تو جو برگزیدہ لوگ ہیں ان کی دوڑ پھر وہ صلیب کا نشان ہے، مسیح یسوع ہے جس کام کے لیے اس نے آپ کو چنا ہے، اور اس کا چناؤ جو ہے ہماری زندگیوں میں، میرے عزیزو، صرف چناؤ ہم یہ سمجھتے ہیں، خدمت کی بات ہو رہی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بپٹزم لے لیا ہے، بپتسمہ لے لیا ہے، اس کے بعد ہماری بھاگ دوڑ ختم ہو گئی، جبکہ مسیحی لوگوں کی بھاگ دوڑ وہیں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ جو مسیح یسوع میں ملتا ہے، مسیح یسوع کے بدن کا حصہ بنتا ہے، اس پر ایک حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ کہ تم جاؤ، قوموں، قبیلوں، نسلوں کے پاس جاؤ، اور جا کر ان کو انجیل کی کیا کرو؟
بشارت دو. آمین. تو بشارت آپ گھر بیٹھے نہیں دے سکتے. اچھا بھائی صاحب، کبھی آپ کی خدمت کے دوران کبھی کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی ہو کہ آپ خدمت سے جو ہے آپ کا دل یا شیطان نے آپ کو کہا کہ منہ موڑ لے، چھوڑ دے، کبھی کوئی اس طرح کے حالات بھی آپ کی زندگی میں پیدا ہوئے؟ بہت دفعہ ایسے حالات آئے، لیکن منہ موڑنے کے حوالے سے میں بات بالکل نہیں کروں گا. اپنی زندگی کے وہ کریٹیکل لمحات بھی میں ضرور بتانا چاہوں گا. میں نے اپنی گواہی میں وہ شیئر نہیں کی، لیکن ابھی کویشچن ایسا ہے تو اس میں باقی سننے والوں کے لیے ضرور ہے کہ ان کی انکریجمنٹ کے لیے. میں جب ہم نے نیولی اپنی یسوع مسیح منسٹریز کراچی پاکستان کا آغاز کیا تھا تو ابھی میرے خیال میں 6 مہینے یا سال ہی ہوا تھا، تو میری بیٹی کو یورین انفیکشن ہو گیا تھا. بہت چھوٹی تھی وہ اس وقت، میرے خیال میں 2.5-3 سال کی تھی. تو اس کو یورین انفیکشن ہوا. تو اب یورین انفیکشن جب ہوا تو ہمیں بالکل نہیں پتہ چلا. تو اس کی پوری باڈی میں پانی آ گیا تھا. صحیح. اس کا فیس بالکل تبدیل ہو گیا اور بالکل سوج گیا. تو بلیو کریں کہ ہم اپنی اسی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر چرچ میں لاتے، باقاعدہ ہم عبادت اٹینڈ کرتے، عبادت کو لیڈ کرتے، جس طرح سے بھی خدا استعمال کرتا تھا کرتے. لیکن میں تیری راہوں پر چلتا رہوں. جب اس کی راہوں پر ہم چل رہے ہیں میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ چلے اور ابلیس اپنا کام نہ کرے. آپ جتنا خداوند میں آگے بڑھیں گے، جتنا خداوند کے کاموں میں اس کی خدمت گزاری میں آگے بڑھیں گے، اتنی ہی رفتار کے ساتھ، سپیڈ کے ساتھ، ویژن کے ساتھ، اپنے پورے زور کے ساتھ ابلیس بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا. جو آپ کو ہٹانے کے لیے، آپ کے اس بڑے جو آپ کے لیے خدا نے منصوبہ رکھا ہے، جس کے لیے چنا ہے، اس سے ہٹانے کے لیے ابلیس بھی اپنی پورا زور لگایا. میں نے بتایا کہ میری زندگی میں ایسا ہوا. ہم کچھ ٹائم کے لیے پیچھے ہو سکتے تھے، یا اس بیماری کو دیکھ کر میں بھی خدا پہ کود سکتا تھا کہ خداوند دیکھ، میں اب اتنے ٹائم سے تیری خدمت گزاری کر رہا ہوں اور اتنا تیرے ساتھ لپٹا ہوا ہوں، آندھی آئے، طوفان آئے، جو جیسے بھی حالات ہوں، وہ خادم میرے جانتے ہیں. میں ہر طرح کے حالات میں چرچ میں جو سروس کے لیے خدا نے مجھے چنا تھا، اس کے لیے میں اویلیبل ہوتا تھا. آمین. اس وقت کی وہ میری بھاگ دوڑ، اس وقت کا چرچ سے، کلیسیا سے، خادموں سے اور اس طرح سے جو خداوند کے منصوبوں سے پیار لگاؤ ہوا، وہ آج تک رواں دواں ہے. خادموں کی کمٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ خدا کے ساتھ ایسی مضبوط ہو، چاہے آندیاں چلیں، ٹکریں چلیں، ٹھیک ہے، کوئی بیماری ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، آپ نے خدا کی راہ پر چلتے رہنا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا پاشا، بہت سارے خدام ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ بہت سارے خدام ہیں، خادم ہیں جو خدا کی خدمت کر رہے ہیں، منادی کر رہے ہیں، جگہوں پر جو ہے وہ انجیل کی بشارت کا کام کیا جا رہا ہے. تو کبھی خادمین کے زندگیوں میں آپ نے، یا کبھی آپ کی زندگی میں ایسا خدمت، کیا خدا خدمت واپس بھی لے لیتا ہے؟ کویشچن یہ ہے کہ کیا خدا خدمت واپس بھی لیتا ہے، اور اگر لے لیتا ہے تو اس کے مطلب اس کی کیا شکل ہے؟ کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کو کہ یہ خدمت کر بھی رہا ہے لیکن اس کے پاس اب وہ خدمت اس طرح سے نہیں رہی؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، بہت سارے خادمین کے بارے میں نے یہ سنا ہے، ہم کسی کا نام نہیں لے رہے لیکن ایک شکل بتا رہے ہیں. کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں اس میں کہنا چاہوں گا، خدا کے کلام میں لکھا ہے خداوند کسی کو بھی دے کر اس سے واپس نہیں لیتا. جو چیز آپ کو دے دی ہے نا، وہ خداوند آپ سے نہیں لے گا. اس چیز کی حقارت، اس چیز کی ناشکری، اس چیز کے اگینسٹ جو خداوند نے جس مقصد کے لیے آپ کو وہ خدمت دی ہے، گفٹ دیا ہے، توڑا دیا ہے، آپ جب اس کے خلاف جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خدا نے دیا ہے آپ کو، اب مرتے دم تک میں یا آپ یا کوئی بھی خادم ہی رہے گا. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمارے ناموں کے آگے ٹائٹل لگا ہوا ہے پاسٹر، ریورنڈ، بشپ. اس کا لب لباب نکالا جائے تو چرواہا، بھیڑوں کا چرواہا. صحیح. لیکن کیا میں جو خداوند نے مجھے جو بھیڑیں دی ہیں، کیا میں ان کی فکر کرتا ہوں؟ کیا میں ان کے لیے اچھا کھانا مہیا کرتا ہوں؟ یا میں ان کو جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کو، بلکہ آج جیسا ٹرینڈ بھی ہے، دنیا کی چیزوں کو آگے کیا جاتا ہے اور خدا کی چیزوں کو ہم بلکہ اب
خادم ہوں، میں بھی خادم ہوں، اور یہ کسی خادم پہ وہ نہیں ہے. ہم خدا کی چیزوں کو، اس کے پلان کو، اس کے کلام کو پیچھے بلکہ کرتے جا رہے ہیں، اور ہم نے اپنی چیزیں اتنی زیادہ ایڈ آن کر دی ہیں کہ جیسے کلام میں بھی لکھا ہے کہ اس جہان میں رہتے تو ہو لیکن اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، نہ بنو. نہ بنو. تو ہمیں ہم شکل دنیا کا نہیں بننا ہے، ہمیں جو عقل کو بدلتے جانا عقل ہے، جہاں کہ ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت کو بدلتے چلے جاؤ. تو ہم پاشا آپ کے بڑے شکر گزار ہیں. خداوند آپ کو برکت دے، خدا کا کرم، خدا کا رحم جو ہے وہ آپ کی زندگی پر اسی طرح جاری رہے، اور آپ ہر طرح کے حالات میں، چاہے مشکل ہے، پریشانی ہے، آندیاں ہیں، ہوائیں ہیں، تاریکی ہے، کچھ بھی ہے، خدا آپ کو اپنے زور میں بڑھاتا چلے. میں پاشا صاحب ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے، اور ہماری یہ منت ہے کہ خدا کا کرم، خدا کا رحم جو ہے وہ آپ کی زندگی پر ہمیشہ جاری رہے. اور آج آپ نے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو کی ہے. آپ نے اپنی گواہی کو شیئر کیا، اور خدمت کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہم نے اس کے اوپر بات کی. خداوند آپ کو برکت دے، اور ہر طرح کے حالات میں آپ خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتے رہیں. خدا کا کرم جو ہے وہ آپ کی زندگیوں پر جاری رہے. ہم آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام تلاش ہے گواہی کو دیکھتے ہیں، اور اپنے اچھے اچھے کمنٹس سے اور ہمیں جو ہے وہ آپ آگاہ کرتے ہیں. ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، اور دوسروں تک شیئر کرتے ہیں. ہماری یہ دعا ہے کہ خدا کا کرم اور رحم، اس کی نگاہ، اس کے ہاتھ ہمیشہ آپ کی زندگیوں پر جاری رہیں. ہوئے آزاد تیرے آنے سے، ہوئے آزاد تیرے آنے سے، قید میں تھے ہم زمانے سے. عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس نے ہمیں آزاد کر دیا، سارے بندروں کو توڑ دیا تاکہ ہم اس کی خدمت کو کرتے چلے جائیں. خداوند آپ سب کو برکت دے، اور دیکھتے رہیں پروگرام تلاش ہے گواہی کی.